تو چچا جو ہے وہ کیا کہنے لگا، یہ کذاب ہے، معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے چلتے جا رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار آواز سے آواز دی، آپ نے بلند آواز نکالی، اور وہ آواز جو ہوتی تھی، جو بھی صفا پہاڑی پہ چڑھ کر آواز دیتا تھا، اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ کوئی خطرے کی بات ہے، سب جمع ہو جاؤ۔ صفا پہاڑی پہ آپ چڑھ گئے اور چڑھ کر آپ نے آواز دی جس سے مکے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اس میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ عبد العزیٰ اس کا نام تھا، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ بھی آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میری اس بات کو مان لو گے؟ سب نے بیک زباں کہا، ہاں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، الامین ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دشمن کی خبر کو سچا ماننے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک اور خبر دینے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ میری اس خبر کو مان لو۔ ابو لہب جو کھڑا تھا، حالانکہ آپ کا چچا تھا، کیا کہنے لگا؟ تبن الہذا جمعتنا، تبن لکا الہذا جمعتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہلاک ہو جائے، اسی کام کے لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ یہ کس کا قول تھا؟ یہ چچا کا، سگا چچا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نیچے سے ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگا تھا۔ مارا تو نہیں لیکن مارنے لگا پتھر، کہنے لگا یہ کوئی کام ہے جس کام کے لیے تم نے ہمیں بلایا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کوئی بھی پروگرام رکھا جاتا ہے، دینی پروگرام، اس کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں جی، کیا یہ کوئی اکٹھا ہونے کا، ہاں جی، کوئی سیاسی پروگرام ہو، کوئی سیاسی جلسہ ہو، کوئی سیاسی شخصیت آئے، وعدہ کر جائے سڑکیں بنیں گی، سوئی گیس لگے گا، بجلی کی فراہمی ہوگی، کوئی کام کی بات تو ہو۔ یہ نماز، روزہ، یہ ایمان، یہ کلمہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، اس مقصد کے لیے کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ چیز جس نے دین کی قدر و قیمت دماغوں میں کم کر دی ہے۔ اور جی ایک اور مولوی نے اکٹھا کر دیا، جی زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، سال میں ایک محفل کروا لی، اور جو کروانے والے ہوتے ہیں وہ سن نہیں رہے ہوتے، وہ ادھر دیگے پکوا رہے ہوتے۔ وہ یہ ہے کہ کروانا جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کیا کہ ہم کوئی بات سن کر کوئی نماز پڑھیں گے، کوئی اپنے اندر دینی تبدیلی لائیں گے، نہیں نہیں، ادھر ٹھک ٹھک دیگوں کی ہو رہی ہوتی ہے، اور ادھر یہ ہے کہ ابھی ختم شریف پڑھا جائے گا، ابھی تقسیم کر دیں گے، کر کرا کے چل۔ تو میرے بھائیوں، دینی محفل وہ ہے جس سے دین کا فائدہ ہو، جس سے ایمان کا فائدہ ہو۔ تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ ارے بھئی آواز کچھ اندر آ رہی ہے، خاموشی سے حضرات تشریف رکھیں، باہر کی آواز کچھ اندر گونج رہی ہے۔ اگر کسی کو گفتگو کرنی ہو تو باہر جا کر گفتگو کر کے پھر تشریف لائیں، آواز میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو، سکوت۔ اس لیے کہ یہ کوئی اپنی بات کوئی بیان کر رہا ہوتا تو شاید میں بند بھی کر دیتا اور آپ کی گفتگو میں شامل ہو جاتا، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے،
تو آپ 10 منٹ کے لیے آپ ذرا 5-10 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ضبط اور کنٹرول میں رکھیں. تو عرض کر رہا ہوں لہذا جماعتنا، اسی کام کے لیے تو نے جمع کیا. اللہ پاک کو ابو لہب کا یہ رویہ، یہ طرز پسند نہ آیا. اللہ نے اپنے دائمی کلام میں، قرآن کریم میں ایک سورت نازل کر دی، ہمیشہ کے لیے ابو لہب کی مذمت اللہ نے کی. کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں. یہ پہلا جملہ بددعائیہ ہے. عرب ایسے جملے کو بددعا کے طور پر بولتے تھے، تو اللہ نے ان کے اسلوب کے مطابق گفتگو کی ہے. تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ، جو ہاتھ میرے پاک نبی کی طرف اٹھے ہیں، یہ دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. وَتَبْ، اور یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کی بربادی کیسی ہوئی؟ بس یہی آپ کو سنانا ہے. نسبت کام یاد رکھ لیں، نسبت کام نہیں آتی جب تک کیا نہ ہو، ایمان نہ ہو. دیکھیے حبشے کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی رشتہ داری میرے نبی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایمان موجود ہے، کامیاب ہو گئے. ابو لہب کا چہرہ چمکتا دمکتا شعلے کی طرح تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے. اتنا حسین، مکے کا قریشی ہاشمی، اتنا حسین و جمیل ہے جی، ایسے جس طرح اس کی گالوں سے چنگارے، آنکھ کی چنگاریاں جو ہیں وہ چمک رہی ہوں، اس طریقے سے خون اس کا جی وہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کیوں؟ نسبت کام آئی ہے. بولیے جی، نسبت کام آئی؟ نسبت کیوں نہیں کام آئی؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر نسبت کام نہیں آتی. یہ پکا کر لیں آپ حضرات. اس لیے یہ لوگ جو گدی نشین ہوتے ہیں اور ان کی اولاد وہ اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگوں کی اولاد ہوتی ہے، لیکن نیچے جا کر کوئی رافضی بن جاتا ہے، کوئی جو ہے میلے کرواتا ہے، کوئی جو ہے کتے لڑواتا ہے، کوئی کچھ کرواتا ہے، تو کیا یہ نسبت کام آئے گی؟ نسبت کام کیوں نہیں آئے گی؟ جب تک ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. سنیں اس کا انجام کیا ہوا. جس نے اپنے بھتیجے کی مخالفت کی، اور بھتیجا بھی وہ سبحان اللہ جس کی کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اس چچا کی آج کوئی قدر نہیں کرتا. اور 2 چچے ایسے ہیں کہ ان کا نام جب آتا ہے تو زبان پہ ساتھ ہی رضی اللہ عنہ آ جاتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، 2 چچا کیا لائے تھے؟ ایمان. تو آج ان کی عزت ہے، احترام ہے. لیکن یہ چچا مخالف رہا. بدر کی لڑائی ختم ہوتی ہے. بدر کی لڑائی کے 7 دن بعد اس چچا کو اللہ کیسے پکڑتا ہے؟ الامان والحفیظ، چیچک کی گلٹی طاعون کی طرح ہوتی ہے، وہ گلٹی نکلی اس کو جسم میں ایک جگہ، اور پورا اس کا زہر جسم میں پھیل گیا. اتنا پھیلا کہ اس کا بستر، اس کی جگہ بیٹوں نے، گھر والوں نے، سب نے الگ کر دی. اس کے بیٹے بڑے تھے، اور بیٹے جس کے ہوں پھاپھو تو ہوتی ہے، مال بھی زیادہ ہو، بیٹے بھی ہوں، تو یہ کہا کرتا تھا، کیا کہتا تھا؟ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں کہ بھی کلمہ نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو 2 چیزیں میرے پاس ہیں، مجھے بچا لیں گی. کیا؟ مال بہت ہے اور بیٹے ہیں، یہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. بیٹے اور مال نہیں بچاتے. اللہ نے آگے قرآن میں ذکر کیا ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پہلے سنیں، چیچک کی گلٹی جس میں نکلتی ہے، زہر پھیل جاتا ہے. بستر الگ، چارپائی الگ، جگہ الگ، کمرہ الگ،
ہر چیز الگ، کھانے پینے کی اس کو چیزیں ایسے پھینک دیتے تھے، گھر والے ایسے پھینک دیتے تھے، یہ روٹی ہے کھا لے، ہاں جی یہ فلاں چیز ہے کھا لے۔ اللہ کی گرفت آ گئی نا، اس کے قریب کوئی نہ جائے، کیوں؟ یہ متعدی مرض ہے، اگر کوئی قریب جائے گا تو اس کو یہ بیماری لگ جائے گی، اس لیے کوئی نہ جائے۔ نہ بیٹے جاتے تھے، نہ بیوی جاتی تھی، کوئی بھی قریب نہیں گیا اس کے، ابو لہب کے۔ اسی بیماری میں مر گیا۔ اب مر گیا تو کوئی لاش اٹھانے کے لیے تیار نہیں، پڑی رہی 1 دن 2 دن 3 دن تک لاش پڑی رہی، اس سے پھر بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ کیسے؟ لاش سے۔ کس کی لاش؟ دیکھیے بھائی، نہ ہاشمی ہونا کام آیا، نہ قریشی ہونا کام آیا، نہ نبی کا چچا ہونا کام آیا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں اس وقت کام آتی ہیں جب ایمان موجود ہو۔ ایمان نہیں ہے، اصل خوشبو ایمان کی ہے، اصل خوشبو لا الہ الا اللہ کی ہے۔ اگر یہ نصیب نہیں پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ تو کیا فرمایا مفسرین نے؟ فرمایا بدبو پھیلنا شروع ہو گئی، سڑان۔ اب کوئی قریب نہیں جاتا کہ اس کو گڑھا کھود کے میں ڈالوں، بیٹا بھی دور، بیوی بھی دور، سب دور۔ حبشی وہاں پر کچھ غلام رہتے تھے مکے میں، ان کو کچھ پیسے دیے انہوں نے، ہمارے باپ کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ اور کسی جگہ جا کے اس کو گڑھے میں دبا دو۔ یہ انجام ہوا ابو لہب کا۔ چنانچہ اس لاش کو ان حبشی غلاموں نے اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے اور گڑھے میں جا کے ڈالا، اور لکھا ہے بڑی بڑی وہ لاٹھیوں کے ساتھ اس کی لاش کو گڑھے میں یوں کر رہے تھے، یعنی آگے آگے، ہاتھ ہمارا بھی نہ لگے، بس چونکہ پیسے لے رکھے ہیں اسی لیے دفن تو کرنا ہی ہے، مٹی اوپر ڈال دی اور ڈال کے اس کو چھوڑ دی۔ اللہ نے جب سورت نازل کی تو فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ وہ جو کہا کرتا تھا میرا مال مجھے چھڑائے گا، میری اولاد چھڑائے گی، اس کو نہ اس کے مال نے فائدہ دیا، وما کسب، اور جو اولاد حاصل کی تھی اس نے بھی فائدہ نہ دیا۔ اے اللہ دنیا میں تو نے اس طرح کر دیا، آخرت سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ نے فرمایا یہ شعلے مارتا چہرہ، اس کو جنت میں میں نہیں لے جاؤں گا، یہ داخل ہوگا شعلے مارنے والی آگ میں۔ یہ چہرہ شعلے مارنے والا، شعلے مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اے اللہ کیوں؟ اتنا حسین چہرہ اور اتنا اعلیٰ نسب۔ اللہ نے فرمایا صرف اس وجہ سے کہ میرے نبی کی بات مان لیتا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرا عنوان آج کا یہ تھا، ایمان کے بغیر نسبت کام نہیں آتی، بڑی سی بڑی نسبت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز اس کی بیوی کا قصہ بھی اسی صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے، اگر اللہ نے موقع دیا پھر اس کی بیوی کا قصہ بیان کریں گے۔ یہ بھی میرے نبی کی دشمن تھی، راستوں میں کانٹے بچھا دیتی تھی، اس کا انجام بھی عجیب ہوا۔ جی اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے نبی کے فرمائے ہوئے قوانین پر، احکام پر، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔